نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، نمازوں کو ہی پڑھنے میں نمازی دیر کرتے ہیں، تبھی انصاف کرنے میں قاضی دیر کرتے ہیں۔ فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، فرشتے رزق لاتے ہیں فجر میں اٹھنے والوں کا، مگر ہم تو صبح کو فجر میں اٹھنے ہی میں دیر کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری نبی ہیں کہ جو قیامت تک کے لیے نبی بنائے گئے ہیں۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کا لایا ہوا قرآن، آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے جو نبی یا رسول آتے تھے وہ ایک خاص زمانے کے لیے یا ایک خاص علاقے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کے لیے تشریف لائے، تو جتنے بھی نبی دنیا کے اندر تشریف لائے کچھ دنوں کے لیے آئے، کچھ زمانوں کے لیے آئے اور کچھ مخصوص علاقوں کے لیے اللہ نے انہیں دنیا کے اندر بھیجا۔ مگر ہم سب کے نبی، کائنات کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں، آپ ہر زمانے کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، اور قیامت تک جتنی بھی امتیں، جتنی بھی قومیں اور جتنے بھی لوگ دنیا کے اندر آئیں گے، ان تمام لوگوں کے لیے، ان تمام زمانوں کے لیے اللہ کے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی کتاب اور آپ کی لائی ہوئی شریعت قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے اور جو دنیا میں آ چکے ہیں ان 1400 سالوں میں، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ سب اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر ہی عمل کریں گے۔ جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے یا حضرت مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے تو وہ بھی نبی کی شریعت پر ہی عمل کریں گے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سے بیان فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی میں نے تمام جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی جہان ہیں، چاہے وہ انسانوں کا جہان ہو، چاہے وہ جناتوں کا جہان ہو، چاہے وہ چرندوں کا جہان ہو، چاہے وہ پرندوں کا جہان ہو، چاہے وہ سمندر میں رہنے والے جانوروں کا جہان ہو، چاہے وہ سمندر کے نیچے رہنے والے جانوروں کا جہان ہو، چاہے وہ کوئی سا بھی جہان ہو، قیامت تک جتنے بھی جہان آئیں گے اور قیامت تک جتنے بھی زمانے آئیں گے اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، قیامت تک جتنی بھی چیزیں آئیں گی، ان تمام چیزوں کا حل اور ان تمام لوگوں کے مسائل کا حل قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم دو طرح سے تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی آپ کی لائی ہوئی جو شریعت ہے اس شریعت کو ہم دو طرح سے بانٹ سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو وہ چیز ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح سے بیان کی ہے کہ بھئی یہ چیز واجب ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے۔ ایک تو شریعت کا یہ پہلو ہے، اور شریعت کا دوسرا پہلو وہ ہے کہ جس کو ہم فتنوں کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آئندہ زمانوں میں پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو اب سے 1450 سال پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، لوگوں کو بتلا دیا تھا کہ آئندہ زمانے میں یہ فتنے پیش آنے والے ہیں۔ اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے اندر ابواب الفتن کے نام سے باقاعدہ حدیثیں موجود ہیں
باقاعدہ علماء کرام نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی فتنوں والی حدیثوں کو، جن کے اندر فتنوں کا ذکر ہے، ان حدیثوں کو حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں مستقل طور سے بیان کیا ہے، اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے، ان کے باب باندھے ہیں، ان کو الگ سے بیان کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آئندہ زمانوں میں پیش آنے والے فتنوں کے بارے میں اپنی امت کو پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ آئندہ زمانے میں یہ فتنے پیش آنے والے ہیں اور تمہیں ان فتنوں سے اس طرح بچنا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دی تھی۔ تو فتنہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم کے اندر فتنے کو قتل سے زیادہ خطرناک بتایا۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ پھیلانا فتنہ قتل سے یعنی مرڈر کرنے سے زیادہ خطرناک ہے۔ فتنہ مرڈر کرنے سے زیادہ خطرناک ہے، یہ قرآن کریم کی آیت بتلا رہی ہے۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں لکھا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی فتنہ زیادہ بڑا ہے، زیادہ سخت ہے قتل کرنے سے۔ تو فتنہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، فتنہ بہت بڑی چیز ہے۔ آنے والے فتنوں سے بچنا یا پیدا ہونے والے فتنوں سے بچنا، یہ بہت زیادہ ہمت والے لوگوں کے کام ہیں۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ زمانے میں فتنے اس طرح سے پیدا ہوں گے جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، یعنی مسلمانوں پر فتنے اس طرح سے پیدا ہوں گے، مسلمانوں کے اندر اور مسلمانوں کے لیے فتنے اس طرح سے پیدا ہوں گے کہ مسلمان ایک فتنے سے ابھر بھی نہیں پائیں گے کہ فوراً دوسرا فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرما اللہ کے نبی نے کہ فتنے مسلمانوں پر تسبیح کے دانوں کی طرح آئیں گے۔ تسبیح ٹوٹنے کے بعد جس طرح اس کے دانے ایک کے بعد ایک، ایک کے اوپر ایک گرتا ہے، بالکل اسی طرح مسلمانوں پر فتنے آئیں گے۔ تو آئندہ زمانے میں، اور یہ جو زمانہ چل رہا ہے یہ سب فتنوں کے زمانے ہیں، اس زمانے میں فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور آئندہ زمانے میں اس سے بھی زیادہ فتنے پیدا ہوں گے۔ قرآن کریم کے اندر فتنے کا لفظ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، قرآن کریم کے اندر صاف طور سے لکھا۔ 28ویں پارے میں سورہ تغابن کے اندر لکھا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے، یعنی آزمائش کا ذریعہ ہے۔ انسان کو مال دے کر اور اولاد دے کر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس مال آتا ہے تو اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کی ڈھال بدل جاتی ہے، اس کے رہنے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے چلنے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے کھانے پینے کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کی باتوں میں نزاکت آ جاتی ہے اور سامنے والے کو وہ انسان نہیں سمجھتا، اور غریبوں سے بات کرنا تو اس کو پسند ہی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک شاعر نے کہا کہ جب کمینے عروج پاتے ہیں، عروج کے معنی بلندی، جب کمینے عروج پاتے ہیں گزرے ایام بھول جاتے ہیں، پرانے دن بھول جاتے ہیں، نئے نئے مالدار پرانے دن بھول جاتے ہیں، جب کمینے عروج پاتے ہیں گزرے ایام بھول جاتے ہیں۔ کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں۔ تھوڑے سے پیسے آ گئے بس چال بھی بدل جائے گی، ڈھال بھی بدل جائے گی، سب کچھ بدل جائے گا، کھانے کا انداز بدل جائے گا، بات کرنے کا انداز بدل جائے گا۔ جن کو کسی زمانے میں کپڑے پہننے نصیب نہیں ہوتے تھے، اگر ان کو پیسے مل جائیں تو ان کے تو کہنے ہی کیا ہیں۔ تو شاعر نے کہا کتنے کم ظرف ہیں یہ غبارے، چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں، انہیں تھوڑی سی ہوا کیا لگی اپنی اوقات بھول جاتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر مال کو فتنے سے تعبیر کیا ہے، صاف طور سے فرمایا کہ یہ جو تمہارا مال ہے یہ بھی فتنہ ہے، جو تمہارے پاس مال آ رہا ہے یہ آزمائش کا ذریعہ ہے، انسان کو مال دے کر آزمایا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جو میں نے خطبے میں حدیث پڑھی اس کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ابن آدم کے قدم
اس وقت تک اللہ کے سامنے سے، اللہ کے پاس سے نہیں ہٹ سکتے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے ہٹ ہی نہیں سکتے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ ان میں سے ایک چیز یہ بھی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائی، عن مالہ، کہ اس کے مال کے بارے میں سوال ہوگا۔ جو اس کے پاس پیسہ آ رہا ہے، جو اس کے پاس مال و دولت آ رہا ہے، مال و دولت آ رہی ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور سوال یہ ہوگا، من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، مال کہاں سے آ رہا ہے، مال کہاں سے کما رہے ہو، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ وفیما انفقتہ، اور تم نے مال کو کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ مال کے بارے میں جب سوال ہوگا تو بہت سخت سوال ہوگا۔ سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، اور یہ بھی سوال ہوگا کہ کہاں خرچ کیا۔ صرف سوال یہی نہیں ہوگا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے، بلکہ سوال یہ بھی ہوگا کہ مال کہاں جا رہا ہے، مال خرچ کہاں کیا۔ صرف حلال کمانا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ حلال کمانے کے ساتھ ساتھ اس کو حلال اور صحیح جگہوں پر خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ حلال کمانا ہی فرض نہیں ہے، الفاظ پر غور کیجئے۔ حلال کمانا تو فرض ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حلال اور صحیح جگہوں پر خرچ کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ مال تم نے آخر خرچ کہاں کیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مال تم نے حلال کمایا یا حرام، مال تم نے کس طرح سے کمایا، خرچ کہاں کیا۔ حلال کمایا لیکن حرام جگہ پر خرچ کیا، حلال کمایا لیکن حلال جگہ پر خرچ کیا، حرام کمایا لیکن حلال جگہ پر خرچ کیا، اور حرام کمایا لیکن حرام جگہ پر خرچ کیا۔ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، یہ سوال ہوگا۔ تو 4 چیزیں اس کے بارے میں پوچھی جائیں گی کہ مال حلال جگہ سے کما کر حلال جگہ پر ہی خرچ کیا، یا حلال جگہ سے کما کر حرام جگہ پر خرچ کیا، یا حرام جگہ سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا، یا حرام جگہ سے کما کر حرام جگہ پر خرچ کیا۔ یہ سوال ہوگا۔ آپ شاید بات سمجھ رہے ہیں، یہ باتیں کتابوں کے اندر سے جلدی سے نہیں ملتی ہیں، جو باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ بہترین مال وہ ہے کہ جو آدمی اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، اس سے بہتر کوئی مال نہیں ہے۔ اپنے بیوی بچوں پر یا اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھوں سے جو مال خرچ کر دیا جائے وہ سب سے بہتر مال ہے۔ ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ ہمارے کفن دفن کی تیاری کے بجائے بینک کی کاپی اور پراپرٹی کے جو کاغذات ہیں ان کو ڈھونڈنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں۔ آج ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، جو میرا چینل چلتا ہے اس پر میرا نمبر ہے، تو بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں۔ ایک صاحب کا فون آیا، انہوں نے خواب کی تعبیر معلوم کی۔ خواب بڑا عجیب و غریب تھا۔ آج صبح جب شکیل فاروقی صاحب اور میں مسجد کے کام سے نکلے ہوئے تھے تو ایک صاحب کے گھر پر بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پر فون آیا۔ فون سننے کے بعد جب اس کی تعبیر میں نے بتلائی تو میرے پیروں کے نیچے سے بھی زمین نکل گئی۔ انہوں نے یہ معلوم کیا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے 4 دن پہلے۔ آج مجھے خواب میں یہ دیکھا کہ میرے والد یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے، میرے اوپر سے بوجھ اتارو۔ یہ انہوں نے معلوم کیا۔ اس کی تعبیر میں نے ان کو بتلائی کہ تمہارے والد کے اوپر بہت موٹا قرض ہے جس کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں ہے۔ اپنے والد کے ملنے والوں سے، دوست و احباب سے اس بارے میں معلوم کرو کہ تمہارے والد کے اوپر قرض کس کا ہے، اور تمہارے والد عذاب قبر میں گرفتار ہیں۔ تمہارے والد پر اس قرض کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے۔ انسان کے مرنے کے بعد انسان اپنے مال کا حساب دیتا ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں وہ اس کے مال سے مزے لیتے ہیں۔ تو آخر کس کے لیے ہم مال جمع کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ آخر ہم کس کے لیے مال جمع کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے راستے میں، ہم اللہ کے گھر کے لیے نکلتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ لیکن پرسوں ہی میں ایک صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میرا جو کمرہ ہے
اس کمرے میں میرا جو ڈیسک ہے، یہ بات بتانے کی نہیں ہے، اس کے اندر نیچے والے خانے میں ایک لفافہ ہے، اس لفافے کے اندر مسجد کے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہاں سے وہ پیسے نکال لینا۔ میں نے ایک صاحب سے بتلایا تھا، ابھی پرسوں کی بات ہے۔ انسان کے پاس جو مال ہے، اس مال کے بارے میں سوال ہوگا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے تمہارے پاس جو مال ہے، اس مال کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ یہ بات بار بار کہی جا رہی ہے، چیخ چیخ کر کہی جا رہی ہے، کہنے والوں کے گلے پھٹ رہے ہیں مگر سننے والے سننے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم جو مال کما رہے ہیں، بار بار سن لیجئے، ہم جو مال کما رہے ہیں، مال ہم کما رہے ہیں، حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد اس مال پر ہمارے بیٹوں کا، ہماری بیوی کا، ہماری بیٹیوں کا اور ہمارے وارثوں کا قبضہ ہو جائے گا اور سوال ہم سے ہوگا۔ اور ہمیں دفنانے کے بعد یہ لوگ ہماری قبر پر فاتحہ پڑھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ تو آخر ہم کس کے لیے مال کما رہے ہیں، حرام یا حلال؟ ہم کس کے لیے کما رہے ہیں؟ آخر ہم کس کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ تو ہم جو بھی مال کما رہے ہیں، کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چاہے ہم چٹنی سے روٹی کھا لیں لیکن حلال کھائیں، حلال کھلائیں اپنے بچوں کو، اپنے بچوں کے منہ میں حلال لقمہ ڈالنے کی کوشش کریں، کیونکہ قیامت کے دن ہم سے سوال ہوگا۔ قرآن کریم صاف طور سے کہہ رہا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے۔ انسان کو بیٹے دے کر یا بیٹی دے کر یا دونوں دے کر یا کچھ بھی نہ دے کر آزمایا جاتا ہے، اور انسان کو مال دے کر، زیادہ دے کر یا کم دے کر، فاقہ دے کر یا عیش و عشرت دے کر آزمایا جاتا ہے۔ کہ ان حالات میں یہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ان حالات میں یہ شیطان کی طرف جھکتا ہے۔ تو انسان کو مال اور اولاد دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ انسان جو اس چھوٹی سی زندگی کو کامیاب کر لیں اور اس دنیا کے اندر اتنے فتنوں کے زمانے میں بھی حلال روزی کھائیں اور اپنے بچوں کو حلال روزی کھلائیں، وہ بہت زیادہ خوش نصیب ہیں اور بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کما رہے ہیں اس کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر لکھا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، کہ انسان سے حساب لیا جائے گا، جگہ جگہ پر لکھا ہے۔ اور آج کل انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، ہمارے ملنے جلنے والوں میں بہت سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے بچے ان کی قبروں پر جانا پسند بھی نہیں کرتے۔ آج ہم ایک صاحب سے صبح ملاقات کے لیے گئے، انہوں نے مجھ سے یہ معلوم کیا کہ آنے والی 20 تاریخ میں میری امی کا 40واں ہے، مجھے کیا کیا کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے یہ بتلایا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف ان کو ثواب پہنچاؤ بس۔ 40واں، 30واں، 10واں، 20واں کچھ بھی نہیں کرنا، صرف اپنے گھر والوں کو، اپنی امی کو ثواب پہنچاؤ۔ آج کل ان چیزوں پر زیادہ دھیان ہے کہ اگر مرنے والے کا انتقال ہو جائے تو انتقال ہونے کے بعد اس کا تیجا بھی 10واں، 30واں، 20واں، 40واں، برسی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جو کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارے گھر میں اب سے تقریباً 1.5 مہینے پہلے ہمارے سگے بڑے بھائی کا انتقال ہوا، لیکن میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ ہم نے دوسرے دن قرآن خوانی بھی نہیں کرائی، لیکن جس دن انتقال ہوا تقریباً 60 قرآن کریم، 1-2 نہیں 60 قرآن کریم ہم نے اپنے بھائی کو بخشے، کیونکہ ہمارے گھروں کے اندر جو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں ان کے پاس تقریباً 50-50، 20-20، 30-30 قرآن کریم پہلے سے پڑھے ہوئے موجود ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے قرآن خوانی کرانے کی یا 10واں، 30واں، 40واں کرانے کی؟ تو اپنے لیے قبر کے اندر عذاب ہم اکٹھا نہ کریں، بلکہ ہم اپنے قبر کے اندر اپنی قبر کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہم وہ کام کریں کہ جس سے ہماری قبر جنت کا نمونہ بن جائے، ہماری قبر جنت کا باغیچہ بن جائے۔ ہم یہ دعا کریں اور کوشش بھی کرتے رہیں، نیک کام بھی کرتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ابھی آپ کے پاس 3 منٹ ہیں، بیٹھے رہیں۔